اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ 3 اطاعتوں کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، اور رسول اللہ کی اطاعت میں سب شریک ہیں، لیکن اختلاف فی امت جو ہے اس بات میں ہے کہ اطاعت اولی الامر سے کیا مراد۔ تمام روایات کو اگر اجرا کیا جائے تو اطاعت اولی الامر منصوص من اللہ جو امام ہیں ان کی اطاعت یہاں پہ مراد ہے، پہلے امام سے آخری امام تک۔ قرآن نے لفظ اطیعوا استعمال کیا کہ اطاعت کرو، لیکن حقیقت میں اطاعت کی کیسے جاتی ہے؟ اگر اسے دیکھا جائے تو ابو الفضل عباس کی سیرت ہمارے لیے مشعل ہدایت بن جاتی ہے۔ کبھی اپنی خواہش کو مقدم رکھا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے آقا اور مولا سرکار سید الشہداء کی خواہش کو مقدم رکھا، حکم امام کو مقدم رکھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایسی اطاعت کی آپ پوری حیات دیکھ ڈالیں، چاہے دربار ولید ہو، چاہے مکہ معظمہ سے چلنا، چاہے حور کے دستے کا ملنا، اور چاہے 2 محرم اور 4 محرم، اور چاہے روز عاشور، آپ نے ہر جگہ اطاعت اولی الامر کی۔ دوسرے آپ دیکھیں کہ جس کے پاس پروردگار عالم نے سب کچھ دیا تھا، کون؟ مولائے متقیان۔ علم انہیں دیا، شجاعت انہیں دی، عبادتوں کی لذت انہیں دی، میدان جہاد کو کیسے سر کیا جاتا ہے انہیں دیا، یہ سب کچھ دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی نے کہا پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر ویسا جیسا میں چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اب سوال اس بات کا ہے کہ بیٹے کی تمنا کون کرتا ہے؟ کچھ افراد ہیں جو بیٹے کی تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے جس کے پاس سرے سے کوئی اولاد نہ، اولاد ہے ہی نہیں، نہ لڑکی ہیں نہ لڑکے ہیں، ہر آن یہی سوچتا ہے کہ پروردگار مجھے اولاد دے دے۔ مولا کہہ رہے ہیں پروردگار ایک اولاد عطا کر ایسی جیسی میں چاہتا ہوں۔ ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی کہ میرے پاس ایسی اولاد آئے جیسی میں چاہتا ہوں۔ آپ سوچیں علی بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں اولاد موجود ہے، حسن حسین کی شکل میں، محمد حنفیہ کی شکل میں، ثانیہ زہرا کی شکل میں، جناب ام کلثوم کی شکل میں، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرے دعا وہ کرتا ہے اولاد کی کہ جس کے پاس اولاد تو ہے، مثلا لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں، وہ بھی دعا کرتا ہے کہ پروردگار ایک اولاد مل جائے تاکہ میرا چراغ روشن رہے، میری نسل چلے، میرا نام باقی رہے۔ یہ ساری چیزیں اس زاویے سے جب دیکھتے ہیں تب بھی علی کا دامن بھرا ہوا ہے، حسنین علیہ السلام ہیں، محمد حنفیہ ہیں، ثانیہ زہرا ہیں، سب کچھ۔ پھر ایک وہ دعا کرتا ہے جس کے پاس لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، لیکن ویسے نہیں ہے جیسے باپ چاہتا، ویسے نہیں ہے جیسی ماں چاہتی۔ توجہ فرمائیے گا، ایک وہ دعا کرتا ہے، باپ ڈاکٹر ہے، بیٹا کچھ نہیں پڑھ پا رہا، باپ عالم ہے، بیٹے کو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، باپ انجینئر ہے، بیٹے کو کوئی علمی اعتبار سے دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایک وہ دعا کرتا ہے، کون دعا؟ کون کون لوگ دعا کرتے ہیں؟ جس کے پاس سرے سے کوئی اولاد نہیں وہ دعا کرتا ہے، جس کے پاس لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں
وہ دعا کرتا ہے، تیسرے کون دعا کرتا ہے؟ اولاد تو ہے لیکن اس کے مزاج کے مطابق نہیں۔ جب اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو حسنین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار، امام ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر، جس کا اٹھنا بیٹھنا بحکم پیغمبر کی یہ ہر حالت میں امام ہے۔ تو اب سوچیں وہ کون سا لمحہ رہا ہوگا جب کائنات کے مشکل کشا کو دعا کرنا پڑی کہ پروردگار ایک بیٹا ایسا عطا کر جیسا میں چاہتا ہوں۔ ہر زاویے سے علی کا دامن بھرا ہوا ہے۔ پہلے دعا کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اولاد نہ ہو۔ دوسرے کون دعا کرتا ہے؟ جس کے پاس لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں۔ تیسرے وہ دعا کرتا ہے جس کے پاس اولاد تو ہے لیکن اس کے منشا کے اعتبار سے نہیں، مزاج کے اعتبار سے نہیں۔ ہر زاویے سے علی کے پاس لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی اگر کسی سے دوستی ہو، بات کو سمجھتے چلیں، دوستی ہو اور خدا نہ کرے ہمارے ایک دوست کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، آپ کے یہاں شادی آ گئی، کوئی خوشی کا موقع آیا، روز ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ اب آپ اس کے ہاں کارڈ لے کے پہنچیے اور پہنچنے کے بعد کہیے کہ میرے ہاں بچے کی شادی ہے، تم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ جانا، تو پوری زندگی کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کمبخت کو معلوم ہے 50 سال سے ساتھ میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، معلوم ہے شادی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے اولاد لے کے آنا۔ اب بتائیے، وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے رسول کو اولاد دی جناب ابراہیم کی شکل میں، جناب قاسم، لیکن لے لیا۔ اب ایک دن ایمرجنسی میں کہتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اے پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ، وہ اپنے نفسوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے آئیں۔ ایمرجنسی میں اللہ نے علی کی اولاد کو بنص قرآنی رسول کی اولاد بنا دیا۔ اب علی کا دامن اس اولاد سے خالی ہو گیا۔ اب آپ سمجھے کہ میرے مولا نے دعا کیوں کی؟ پروردگار ایک بیٹا عطا کر، جبکہ اولاد تھی، اس لیے کہ آج سے یہ بیٹے میرے نہیں رسول کے ہو گئے۔ اب سوچیں، جس نے پوری زندگی سب کچھ اللہ کو دیا، اللہ نے جہاد مانگا، جہاد کس نے کیا؟ علی نے۔ ہر میدان کے غازی کون بنے؟ علی بنے۔ عبادتیں مانگی، کبھی نماز مانگا، کبھی روزہ مانگا، کبھی حج مانگا، کبھی زکوٰۃ مانگا، کون دیتا رہا؟ علی دیتے رہے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، جہاد کیا، زکوٰۃ دی۔ اب سوچے، جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دیتا رہا، وہ پردہ شب میں کہتا پروردگار ایک بیٹا عطا کر، ویسا جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو اب سوچئے، عباس کو قدرت نے کس سانچے میں ڈھالا ہوگا؟ دو امام بیٹے لیے ہیں ایمرجنسی میں، علی نے قیمت نہیں مانگی، جو ہمیشہ سب کچھ دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن شب ہجرت نفس کا بھی سودا کر دیا، تو اللہ نے بھی کچھ نہیں کہا، اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی دے دی۔ اب اگر وہ علی دعا کرے کہ پروردگار ایک بیٹا عطا کر ویسا جیسا میں چاہتا ہوں، تو بس یوں سمجھ جاؤ جتنے بھی منصب بچے ہوئے تھے، چاہے علمداری، چاہے وفا، چاہے 27، ان سارے مرتبوں سے مرتب کر کے
پروردگار نے ام البنین کی آغوش میں ایک چاند سا بیٹا دیا جسے عباس عزیزو، آپ سوچیں، نفسیات بیان کر رہا ہوں. جب غازی کی ولادت ہوئی، آج ولادت کا دن، ولادت ہوئی تو ام البنین کو بھی معلوم ہے رشتے سے لے کر زوجیت میں آنے تک کہ علی نے میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے. مقصد شادی معلوم ہے تو سوچئے، جب اس کے ثمر کا دن آیا، جس کی علی نے آرزو کی تھی، جس کی تمنا کی تھی، وہ بیٹا ام البنین کے آغوش میں آیا، اور جب یہ بچہ آغوش ام البنین سے مولائے متقیان تک پہنچا تو یہ گھر کی عورتیں کیسے دیکھ رہی ہوں گی کہ دیکھیں جو علی چاہتے تھے وہ خواہش پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، خواہش پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. مولا نے آغوش کو لیا، چہرے کو دیکھتے ہیں، کلائیوں کو گھماتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، لیکن اب جو علی نے سر کو بلند کیا تو کیا دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو. ام البنین تڑپ گئی، کیا علی آپ کی خواہش نہیں پوری، آرزو نہیں پوری؟ کہا نہیں پوری ہو. کہا پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا یہ ہاتھ نصرت حسین میں قطع. یعنی خواہش تو پوری ہوئی، آرزو تو پوری ہوئی، تمنا تو پوری ہوئی، لیکن وہ منظر یاد آ گیا. اب آپ سوچیں، کہہ دینا بڑا آسان ہے، سوچ لینا بڑا آسان ہے کہ غازی ابو الفضل عباس نے دونوں شانوں کو قلم کرا دیا، قطع کرا دیا، نصرت حسین میں قربان کر دیے، اور شہزادی اسی کو میدان محشر میں شفاعت کے لیے لے کے آئی. جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے پروردگار بھی اسے اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ میں اسے رزق دوں گا جس کا تم شعور بھی نہیں کر سکتے. آج ہر طرح کا رزق لے کے جاتے ہیں، مریض شفا لے کے جاتے ہیں، پریشان حال اپنی مشکلات کو حل کر کے جاتے ہیں، غریب امیر ہو کے جاتے ہیں، بے علم صاحب علم ہو کے جاتے ہیں. اس در سے ہر طرح کا رزق ملتا ہے. آج بھی اللہ دے کے کہتا ہے دیکھو جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہا ہوں، پورا کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ قطع کرا دیے. مولا بھی ایک جنگ میں جنگ کرتے کرتے آپ کے بائیں شانے پہ ضرب لگی، تلوار وار ہوا، آپ نے فوراً علم دائنے ہاتھ میں لے لیا. میں ہوتا تو دستے ادب کو جوڑ کے کہتا مولا آپ نے بہت اچھی علمداری کی، میدان محشر میں بھی مولائے متقیان لوائے حمد کو لے کے علمداری کریں گے، لیکن وہیں غازی کا بھی علم ہوگا. اب آپ دیکھیں تو دستے ادب کو جوڑ کے کہتا مولا اگر خدا نہ خواستہ یہ شان قلم ہو جائیں تو کیسے علمداری کی جائے گی؟ تو مولا مسکرا کے یہی جواب دیتے اسی دن کے لیے تو دعا کی تھی کہ پروردگار ایک بیٹا عطا کر ویسا جیسا میں چاہتا ہوں. وہ کربلا میں علمداری کر کے بتائے گا کہ دیکھو کیسے علمداری کی جاتی ہے. اسلام میں جناب آدم سے لے کر یہاں تک کتنے علمدار گزرے ہیں، کوئی جنگ ہے جو بغیر علمدار کے ہوئی ہو؟ سب میں تھے، سب نے علمداری کی. لیکن جب علمدار کہا جاتا ہے تو کون سمجھ میں آتا ہے؟ مولا کائنات جو لوائے ہم کو اٹھائے ہوں گے سمجھ میں آتے ہیں؟ نہیں. یہ کائنات جب سے شروع ہوا آج تک جتنے بھی علمدار گزرے ان پر بھی ہمارا سلام، لیکن غازی نے ایسی علمداری کی کہ قیامت تک کے علمداری پر غازی ابو الفضل عباس کی علمداری بھاری ہو گئی. اب جب بھی علمدار کہا جاتا ہے تو آپ سمجھ میں آتے ہیں. بل یوں سمجھیے کہ جب علی کی دعا، علی نے دعا کی، عباس کون ہے؟
ام البنین کا قلب و سکون ہے، زینب کی ڈھارس ہے، سکینہ کا سکون ہے، سرکار سید الشہداء کا اطمینان کامل ہے. لیکن جب علی کی دعا الفاظ کی شکل میں منتشر ہوئی تو صحیفہ علویہ نہج البلاغہ بنا. عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب علی کی دعا الفاظ کی شکل میں منتشر ہوئی تو صحیفہ علویہ نہج البلاغہ بنا، اور جب علی کی دعا پیکر بشری میں ڈھلنا شروع ہوئی تو عباس کی صورت میں وفا بن گئی. ملک وفا کے حضرت عباس شاہ ہیں، دوش وفا پہ مشک و علم دو گواہ. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء النام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. قیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید کا 77 یعنی 77 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی 50 آیتیں ہیں. یہ سورہ جس سورے کو کہتے ہیں سورہ مرسلات، یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اور کیونکہ اس سورے کی جو ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، وہ اسی مرسلات کے لفظ سے ہوتی ہے. والمرسلات عرفا، ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے. مرسلات ایک کے بعد ایک، ایک دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے، پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں، اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی ہیں، بکھیرنے والی ہیں.
پھر آپس میں جدا کرنے والی ہیں، پھر ذکر کو نازل کرنے والی ہیں تاکہ عذر تمام ہو جائے یا خوف پیدا کرایا جائے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے، آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے، پہاڑ اڑنے لگیں، اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کر لیے جائیں، بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا جانیں گے فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم۔ کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پیچھے لگا دیا؟ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہ جو میں نے چند آیتیں اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ یہاں کے اوپر یہ جو مقام قسم میں ہواؤں کے ساتھ فرشتوں کا ذکر علامت ہے کہ عالم مادیات و معنویات میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، یعنی جس طریقے سے ہوائیں ہیں بھیجی جاتی ہیں، چلائی جاتی ہیں، ویسے ہی خود ملائکہ بھی ہیں۔ نہ ہواؤں کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی فرشتوں کو اور ملائکہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہوائیں بھی تسلسل کے ساتھ بھیجی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معلوم کہ ایک ساتھ ہوا آ گئی، ہوا بھی ایک چلتی رہتی ہے آگے پیچھے۔ اب جو ہوا آگے آئی تو پھر وہ پیچھے نہیں جائے گی، وہ گئی وہ تو ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا، پھر تیز رفتاری سے چلنے والی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، پھر یہی ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں، اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی۔ پھر یہی ہوا ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے یا اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ چیزوں کو بکھیر دیتی ہیں، دریاؤں میں موجیں پیدا کر دیتی ہیں، بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہیں۔ پھر انہیں آپس میں جدا کرنے والی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ پھر ذکر کو نازل کرنے والی تاکہ عذر تمام ہو یا خوف پیدا کرایا جائے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ کل انسان قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ کیا کریں ہم مجبور تھے، بلکہ اس کے اوپر حجت اللہ کسی نہ کسی لحاظ سے تمام کرتا رہتا ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، مختلف قسم کے امتحانات ہیں، مختلف قسم کی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ ان عبرتوں کے ذریعے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے اللہ حجت کو کسی نہ کسی صورت میں بندے کے اوپر تمام کرتا ہے، تاکہ یا تو خوف پیدا کر دیا جائے یا تو عذر کو، حجت کو تمام کر دیا جائے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے بہرحال وہ واقع ہونے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن قیامت میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ قیامت ایک دن آنے والی ہے اور آئے گی، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی دل کا بہلاوا نہیں ہے، بلکہ قیامت ایک حقیقت ہے۔ پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے قیامت کے جو حالات لکھے ہوئے ہیں، زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طریقے سے ہو جائیں گے، ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اس میں شگاف پیدا ہو جائے گا، اور جب پہاڑ اڑنے لگیں گے، دھنکی ہوئی روئی جیسے ہوتی ہے، آج کل سردی کا سیزن ہے، آپ دنیا کے یہاں روئی لے جائیے تو دھنکتا ہے وہ، تو جس طریقے سے روئی ہو جاتی ہے ویسے ہی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پہاڑ ہوں گے۔ اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کیے جائیں گے، ظاہر سی بات جناب آدم سے لے کے اور ختمی مرتبہ تک سارے نبی جمع کیے جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے یا اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کو لے کے حاضر ہوگا، اور امتیں بھی جس کو انہوں نے امام مانا ہوگا، جس کو انہوں نے نبی مانا ہوگا، اسی امام اور اسی نبی کے ساتھ محشور ہوں گی، قیامت کے دن حاضر ہوں گی۔ بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے؟
فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ آج دنیا میں آپ سچ بولو یا جھوٹ بولو، جو جتنا جھوٹ بول سکے اتنا ہی وہ آرام سے رہتا ہے۔ بیچارہ سچ بولنے والا جیل چلا جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ آپ خود ہمارے یہاں جو آئے دن خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جو دوشی ہوتے ہیں ان کو بیل ہو جاتی ہے، وہ ٹہلتے رہتے ہیں، اور جو بیچارے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دوش نہیں ہوتا ہے کہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں انسان جھٹلا کے یا جھوٹ بول کے چھٹک بازی کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کسی بھی طرح کی چھٹک بازی نہیں چلے گی۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیا؟ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، جو سب سے نجس چیز ہے اور اس نجس چیز سے انسان کی خلقت ہوئی ہے، نجس انسان سے پیدا ہوا ہے۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر گرے ہوئے پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا؟ پھر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے یہ جو نطفہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی مرحلے ہیں اور اسٹیپ ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر یہ انسانی شکل میں وجود میں آتا ہے اور پھر دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کتنے محفوظ جگہ پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، کتنے پردوں میں رکھا ہے، اور کس طریقے سے اس کے لیے غذا کا انتظام کیا ہے، خوراک کا انتظام کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دیا، ایک معین مقدار تک، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم نے ایک معین اس کے لیے یعنی پورا جو سسٹم ہے اس کے لیے اللہ نے ایک ٹائم معین کر دیا ہے کہ بھائی دیکھو کہیں کے اوپر اب جو جانور ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، اب کہیں کسی کے یہاں 3 مہینے کی مدت ہوتی، کسی کے یہاں 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے، کہیں عام طور سے انسانوں کے اندر 9 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ تو اس مقدار معین ہم نے ان کے لیے ایک مقدار مقرر کر دی ہے۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف نہیں بنایا؟ ظرف کہتے ہیں برتن کو، جس طریقے سے برتن میں تمام چیزیں جمع کی جاتی ہیں ویسے زمین کے اوپر بھی اللہ نے سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ ہر طریقے کی نعمتیں ہیں، ہر طریقے کے افراد ہیں، ہر طریقے کے انسان ہیں، ہر طریقے کے حیوان ہیں، ہر چیز اس کے اوپر آپ کو مل جائے گی، ہر طریقے کا سامان مل جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کے اوپر اس میں اونچے نیچے کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف نہیں بنایا جس میں زندہ مردہ سب کو جمع کریں گے، اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ قرار دیے، اور تمہیں شیریں پانی سے سیراب کیا ہے، میٹھا پانی تمہارے پینے کے لیے مہیا کیا۔ اچھا واقعاً انسان اگر غور کرے تو کہتے سمجھنے کے لیے ایک ذرہ کافی ہے، اور انسان سمجھنا ہی نہ چاہے تم ایک ڈبیٹ نہیں 10 ڈبیٹیں کر ڈالو تب بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب سمجھنا ہی نہیں ہم کو ماننا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے، تو تم ایک نہیں 10 مناظرے کر لو، 10 ڈبیٹ کر لو، ہم مانیں گے ہی نہیں کہ اللہ ہے۔ لیکن اگر واقعاً انسان اگر تھوڑا سا بھی کھلی فکر کا مالک ہے اور تھوڑا سوچے تو ایک ذرہ ہی اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے کافی ہے، اور جس میں زندہ مردہ سب کو جمع کیا ہے، اس میں پہاڑ ہیں، تمہارے لیے میٹھا پانی قرار دیا ہے۔ آج جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ جاؤ اس طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کی تکذیب کیا کرتے تھے، جاؤ اس دھویں کے سائے کی طرف جس کے 3 گوشے ہیں۔ اب یہ 3 گوشے کیا ہیں؟ اس میں یہاں پر فٹ نوٹ میں دیا ہوا ہے
کہ جہنم کا دھواں 3 طرف سے مجرمین کو گھیرے ہوگا، سامنے کی طرف سے، داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے، مگر یہ سے شعبہ سایہ بھی عذاب جہنم سے نہ بچا سکے گا، بلکہ اس کی حرارت اور سختی میں اور اضافہ کر دے گا، اسے اور بڑھا دے گا۔ نہ ٹھنڈ جاؤ اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کے 3 گوشے ہیں، نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپٹ سے بچانے والا سہارا ہے۔ وہ ایسے انگارے پھینک رہا ہے جیسے کوئی محل، جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور جہنم ہے۔ آج کے دن یہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں اس کی اجازت ہوگی کہ عذر پیش کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر زبان چلنے کا موقع دے دے گا اللہ نا، تو قیامت کے دن بھی انسان جھوٹ بول دے گا، لیکن اللہ اسی وجہ سے مہر لگا دے گا کہ آج چپ رہنا، آج کچھ نہیں، آج تم نہیں بولو گے، آج تمہارے جسم کے جس حصے نے جو کچھ کیا ہے وہ بولے گا، کیونکہ انسان بولے گا تو پھر جھوٹ بولے گا، لیکن یہ ہاتھ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ کان جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولیں گی، لیکن انسان بولے گا تو پھر جھوٹ بولے گا۔ اور آج کے دن یہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ عذر پیش کر سکیں۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو اسے استعمال کرو۔ اب یہاں پر اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ دنیا میں تم چال چل کے بچ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی چال چل کے، اب اگر تمہاری سمجھ میں کوئی بھی چال آتی، چلو یہاں پہ، اگر بچ سکتے ہو تو بچا لو اپنے کو، چلو تم چال۔ اب یہاں کے اوپر بھی انہوں نے فٹ نوٹ دیا ہے کہ جس طرح کفار دنیا میں اسلامی تعلیمات پر طنز کیا کرتے تھے، کمنٹ کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اب دنیا والا کوئی گر استعمال کرو، کوئی چال چلو اور اپنے کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اور وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ تب انہیں اپنی بدبختی کا صحیح احساس ہوگا۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے۔ آج تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ اب تک تو عذاب کی بات تھی، اب یہاں کے اوپر ثواب کی بات آ گئی۔ قرآن کا یہی طریقہ ہے، ایک طرف ڈراتا ہے پھر دوسری طرف بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ ایک طرف ان کے لیے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، معصیت کار ہیں، مخالفت کار ہیں، ان کو ڈراتا ہے، پھر دوسری طرف وہ جو عبادت گزار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہاں تک بات کرنے، بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے اور ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے، چاہت کے مطابق، جو چاہو، جیسا چاہو، جب چاہو، تمہارے سامنے میوہ حاضر ہو جائے گا۔ یہ جو متقین کا ذکر آیت نمبر 41 میں تقوی سے شروع ہوا ہے اور آیت نمبر 44 تک یہ ذکر ہوا ہے۔ بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے، ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے۔ اب اطمینان سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے ہیں، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کے اوپر آیت نمبر 41 سے لے کے 44 میں حسن عمل پر یہ بیان ختم ہوا ہے، اچھا عمل، کہ یہ حضرات کون، یعنی جو اچھا عمل کرنے والے ہیں، برائیوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، نیکیوں کو انجام دینے والے ہیں۔ اس کے بعد مجرمین کا ذکر ہوا ہے، لیکن متقین کے لیے ہنیئن ہے اور مجرمین کے لیے قلیلاً، اور وہ محسنین ہیں اور یہ مجرمین ہیں۔ یعنی جب صاحبان تقوی کا
ذکر کیا ہے تو ان کے لیے ہنیئن یعنی لائق مبارکباد ہیں۔ کون؟ یہ صاحبان تقوی، ان کو ہنیئن کہہ کر خطاب کیا ہے۔ لیکن جب مجرمین کو خطاب کیا تو ان کو قلیلاً کہہ کے خطاب کیا، یعنی ان کے لیے جو وہاں پر سامان ہوں گے وہ بہت تھوڑے سے ہوں گے، اور وہ بھی سختی اور تکلیف والے۔ تو اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو استعمال کرو، آج چھٹانے والی۔ بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے۔ اطمینان سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے ہیں، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آج جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ تم لوگ تھوڑے دنوں کھاؤ اور آرام کر لو کہ تم مجرم ہو۔ پھر اب بات آ گئی گنہگاروں کی۔ تھوڑے دن تم لوگ کھا لو پی لو اور آرام کر لو جتنا تم کو یہاں آرام کرنا ہے، اس لیے کہ تم مجرم ہو۔ آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے۔ اب یہاں کے اوپر یہ اللہ نے یہ رکوع کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا ہے؟ یہاں کے اوپر ایک واقعہ دیا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب ابو سفیان کی زوجہ اسلام لائی تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تو نے اسلام کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا بہت عمدہ، صرف 3 خرابیاں ہیں۔ ہندا جی، اس نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ کہا وہ 3 خرابی کون سی ہیں؟ کہا ایک رکوع ہے، دوسرے سجدہ ہے اور ایک پردہ۔ یہ 3 خرابیاں اگر نہ ہوتی اس میں تو یہ بہت اچھا دین تھا۔ اور ایک غلام، ہاں یہ چیز اس میں ایک رکوع اور سجدہ، ایک پردہ اور ایک غلام حبشی کا کعبے پر اذان دینا۔ یہ چیز آپ سمجھے کہ یہ خراب کیوں ہے؟ غلام حبشی کا کعبے کی چھت پہ اذان دینا۔ ان کے یہاں اونچ نیچ کا تصور بہت تھا، عرب میں اونچ نیچ کا تصور بہت تھا۔ جناب بلال غلام کی حیثیت سے آئے تھے، دوسرے یہ کہ خود مکے کے نہیں تھے، تیسرے یہ کہ کالے تھے، حبش کے افریقہ کے رہنے والے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا مقام ہے اذان، اتنا بڑا مرتبہ کعبے کی چھت کے اوپر جا کے دینا، اور وہ بھی اس کالے سے اور حبشی سے اور غلام سے انہوں نے یہ کام لے لیا، یہ تو ہم سے لینا چاہیے تھا، اور انہوں نے اس کو لا کے ہمارے برابر کھڑا کر دیا۔ اور یہی اسلام کی خوبی اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اور یہی چیز آج بہت خود ہمارے ہاں ملک میں جب کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، چرچائیں ہوتی ہیں، اس چرچا میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ دیکھیے صاحب ہمارے یہاں عبادت گاہوں میں جانے پہ پابندی ہے، یہ جائے گا وہ نہیں جائے گا، یہ کاسٹ والا جائے گا وہ کاسٹ والا نہیں جائے گا، اور یہ یہاں بیٹھے گا وہ وہاں بیٹھے گا۔ لیکن دیکھو مسلمانوں میں دیکھو، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، ان کے جتنے مسلمان ہیں سب جو ہے وہ جائیں گے مسجد میں۔ اور حقیقت میں یہ جو بورڈ لگاتے ہیں نا مسجد کے باہر کہ یہ فلاں نہیں آئے گا فلاں نہیں آئے گا فلاں نہیں آئے گا فلاں نہیں آئے گا، یہ سب یہی والے ہیں، یہ سب یہی والے ہیں۔ ورنہ اگر واقعاً مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو اس میں فلاں 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 کی کوئی قید ہی نہیں، اس میں شرط ہے اسلام کی۔ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جس طریقے سے ماشاءاللہ سے پورے بھاؤنگر میں خواجہ شیعہ اثنا عشری مسجد سب کے لیے کھلی رہتی ہے۔ کوئی وہابی ہے وہ بھی نماز پڑھ لے، سنی ہے وہ بھی نماز پڑھ لے، شیعہ ہے وہ بھی نماز پڑھ لے، بہرا ہے وہ بھی نماز پڑھ لے، اسماعیلی ہے وہ بھی نماز پڑھ لے، نماز کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہی چیز کھلتی ہے لوگوں کو، اور یہ اسی چیز نے لوگوں کو اسلام سے قریب کیا ہے۔ اسی چیز نے اسلام یہ جو پھیلا ہے، اسلام کے پھیلاؤ میں یہ چیز بہت مددگار ثابت ہوئی ہے کہ اسلام اونچ نیچ کا قائل نہیں ہے، اور اس نے سب کو برابر کا مان سمان دیا ہے، غریب ہو امیر ہو کالا ہو گورا ہو یہاں کا ہو وہاں کا ہو، سب ایک اس میں ہے۔
آج کے یہ ابو سفیان کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں اس نے کہا کہ اسلام تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں 3 خرابیاں پائی جاتی ہیں اسلام میں۔ ایک تو اس میں جو ہے وہ رکوع اور سجدہ ہے، اور ایک پردہ، اور ایک غلام حبشی کا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں تک رکوع اور سجدے کا تعلق ہے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے، اور جہاں تک پردے اور چادر کا تعلق ہے تو یہ بہترین حجاب ہے، لہٰذا ضروری ہے، اور جہاں تک بلال حبشی کے مؤذن ہونے کا تعلق ہے تو یہ بہترین غلام ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے غیر کو مؤذن بننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور رسول کے احکام کو تسلیم کیا جائے اور ان سے اپنی بات منوانے کی فکر نہ کی جائے۔ بہت سے لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ اسلام سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کسی طریقے سے ہم کریں گے اپنی، لیکن اسلام کہہ دے کہ ہاں، اور وہ گھما کے مسئلہ پوچھیں گے، گھما کے مسئلہ پوچھیں گے۔ ایک مرتبہ بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں، اگر ایسے نہیں ایسے کر لے تو، ارے نہیں بھیا ایسے بھی صحیح نہیں، اگر اس کو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کر لے تو نہیں بھیا صحیح نہیں ہے، تو وہ دوسرے اینگل سے، یعنی کسی طریقے سے ان کے مزاج کے مطابق وہ چیز ہو جائے، اور مولانا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کرو یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہ جو چیز یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ وہی مزاج ہے کہ جس کی طرف یہاں کے اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ لوگ اسلام میں بھی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور خدا اور رسول کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نام انا تو ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم سے دعا ہے آج کے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک دن کے واسطے سے، کہ پروردگار ہم سب کو علم اور معرفت کے زیور سے آراستہ فرما۔ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بحق باب الحوائج سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا علیہ السلام کو ہدیہ فرما دیں، اور اس ہدیے کا جو ثواب ہو وہ اپنے مرحومین کو بخش دیں۔